نماز میں خیالات کا آنا ایک عام مسئلہ ہے اور زیادہ تر لوگ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندے کو نماز میں خشوع و خضوع سے محروم کر دے اور اس کے ذہن کو دنیاوی باتوں میں الجھا دے۔ تاہم اس کا حل موجود ہے اور چند اقدامات سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نماز میں خیالات آنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیاوی مصروفیات ہیں۔ روزمرہ کے کام، کاروبار، پریشانیاں اور خواہشات ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تیسری وجہ نماز کی عدم توجہ ہے۔ اگر نماز کو عادت کے طور پر پڑھا جائے اور اس میں غور و فکر نہ کیا جائے تو خیالات زیادہ آتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے دل کی بے قراری۔ اگر انسان عام زندگی میں بہت زیادہ مشغول ہو تو ذہن کو ایک جگہ مرکوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں وجہ ہے نماز کے مفہوم کو نہ سمجھنا۔ اگر کوئی نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور دعاؤں کے معنی نہیں جانتا تو ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ خیالات سے بچنے کے لیے چند ایک مفید تدابیر ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وضو میں توجہ دی جائے، یعنی وضو کو اچھی طرح اور دھیان سے کریں، کیونکہ وضو سے نہ صرف جسم بلکہ ذہن بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ اذان پر غور کریں۔ اذان کے الفاظ پر غور کریں اور اس کا جواب دینے کی عادت ڈالیں۔ اس سے دل نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو تدبیر یہ ہے کہ نماز سے پہلے دعا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ جس طریقے سے یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے اپنی یاد، شکر اور اچھی عبادت میں مدد عطا فرما۔ اور ایک اور تدبیر یہ کریں کہ نماز کے معنی پر غور کریں۔ قرآن کی آیات اور اذکار کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ نماز میں توجہ قائم رہے۔ اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آہستہ اور سکون سے نماز پڑھیں۔ جلدی میں نماز پڑھنے سے دھیان بھٹکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ٹھہر کر اور ہر لفظ پر غور کر کے نماز پڑھیں۔ ایک تدبیر یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگے۔ اگر نماز میں بار بار خیالات آئیں تو دل میں سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اللہ کی پناہ مانگے۔ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں۔ اور ایک اور تدبیر یہ بھی ہے کہ دل سے نماز کو اہمیت دیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ شیطان کو رد کرنے کی نیت کریں۔ اگر خیالات آئیں تو فوراً شیطان کو ذہن سے جھٹک دیں اور نماز پر توجہ دیں۔ مسنون دعائیں اور اذکار کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ دل کو مزید تقویت ملے۔ دیکھیں، خیالات کا آنا فطری بات ہے، مگر اس کا مستقل علاج اللہ کی قربت، نماز میں دھیان اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش ہے۔ اگر مسلسل ان تدابیر پر عمل کیا جائے تو آہستہ آہستہ نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جائے گا اور خیالات کا آنا کم ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع عطا کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔